اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، ہر وقت من و سلوہ نہیں کھا سکتے، یعنی روز ایک ہی ڈش، تو اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے اس کی ترکاری، ککڑی، گندم، مسور اور پیاز جو بھی زمین اگاتی ہے پیدا کرے۔ اب یہ بات دھیان میں رہے کہ جو بامقصد لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی غذا میں سادگی اختیار کرتے ہیں، وہ کھانے کے لیے نہیں جیتے، وہ ہر روز نئی نئی ریسیپیز اور نئے نئے مینیو کی تلاش میں نہیں رہتے، وہ ایسی غذا کھاتے ہیں جو رزق طیب میں سے ہو اور جس سے وہ اپنی زندگی قائم رکھ سکیں اور عبادت کر سکیں اور دنیا میں رہتے ہوئے وہ باشعور زندگی بسر کر سکیں، اس دنیا میں واقعی کچھ کر کے اپنی آخرت کے لیے کچھ کما کر جائیں۔ لیکن جب کسی قوم کے پاس مقصد نہیں ہوتا، کسی انسان کی زندگی میں مقصد نہیں ہوتا، تو پھر اس کے یہ طور طریقے ہوتے ہیں، اور اس میں یہ بھی آپ اندازہ لگائیے کہ خود دعا نہیں کرتے بلکہ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ آپ دعا کیجئے، فَادْعُ لَنَا، دعا مانگیے۔ تو اس شخص سے نکما اور کون ہوگا جو اپنے لیے خود دعا نہ کرے، وہ بھی کسی اور سے کروانا چاہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اَسْتَبْدِلُونَ الَّذِينَ هُوَ أَدْنَىٰ، کیا بھلا بہتر چیز چھوڑ کر اس کے بدلے کمتر چیز لینا چاہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں آسمانی غذا دی اور تم زمینی غذا کے پیچھے دوڑ رہے ہو صرف زبان کے ذائقے کے لیے؟ اچھا تو کسی شہر میں اتر جاؤ تو بے شک جو تم نے مانگا ہے وہاں تمہارے لیے وہ موجود ہے، اور ذلت اور محتاجی ان پر دے ماری گئی، وہ اللہ کے غضب کے ساتھ پلٹے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ بے شک وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، یہ اس وجہ سے بھی تھا کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے بڑھ جاتے تھے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کا غضب، اللہ کی لعنت، ناراضگی کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے احکامات کو نہیں مانا، اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا، اللہ کے احسانات کی قدر نہیں کی، حتیٰ کہ جو لوگ انہیں ہدایت کی بات بتاتے تھے انہیں بھی مارنا شروع کر دیا، ان کو بھی یہ قتل کر دیتے تھے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ جو یہودی بن گئے اور عیسائی اور صابی، جو بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، تو ایسے لوگوں کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ چونکہ بنی اسرائیل نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ وہ پیغمبروں کی اولادیں ہیں، تو اس لیے وہ جو چاہے کریں، انہیں کوئی نافرمانی نقصان نہیں دے گی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نجات کا معیار بتا دیا۔ اللہ کے ہاں کس کی نجات ہے؟ ایمان والے کی، عمل صالحہ کی، نہ کہ اللہ کے ہاں کسی کی نجات، کسی کی بخشش اس بنا پر نہیں ہوگی کہ وہ کون ہے، وہ کس فیملی کا ہے یا کس امت سے ہے یا کیا گروہ ہے یا اس کا نام کیا ہے، ذات کیا ہے۔ نجات کے لیے کیا ضروری ہے؟ ایمان اور عمل صالحہ، ایک طرف ایمان ہو اور دوسری طرف اچھے اچھے کام بھی ہوں، تو انہیں ان کے رب کے نزدیک اجر ملے گا۔ اگر ایمان میں خلل ہوا یا نیک کام نہیں ہوئے تو پھر پکڑ ہو سکتی ہے، ایسے لوگوں کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ پھر مزید باتیں بنی اسرائیل کے بارے میں ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور طور پہاڑ کو تمہارے اوپر اٹھایا اور حکم دیا کہ پکڑ لو اس کو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، یعنی کتاب، قوت کے ساتھ، اور جو اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو۔ کیوں؟ تاکہ تم بچ جاؤ۔ پھر اس کے بعد تم نے عہد توڑ دیا، اس عہد سے تم پھر گئے، پس اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل نے ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کی بات کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیا، اور جب یہ نافرمانیاں کر رہے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور وارننگ کے طور پر کوہ طور کو زمین سے اکھاڑ کر ان کے سروں پر ایک چھت کی طرح کر دیا کہ مانو اللہ کی بات، ورنہ یہ پہاڑ تمہارے سر پر گرے گا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ چھت سر پر گرے گی تو کیا کریں گے؟ وہ بات مانیں گے یا نہیں؟ سب نے کہا ہم مانیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر وہ عذاب ٹال دیا، اور اس کے بعد پھر وہ ویسے کے ویسے ہو گئے، اپنے عہد سے پھر گئے۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام پر ہم جو وعدے کرتے ہیں
جو نظریں مانتے ہیں، جو اپنے اندر ارادے کرتے ہیں، ان کو پورا کرنا چاہیے، اور جو قرآن مجید میں احکامات ہیں ان پر عمل کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ اور یقیناً جان لیا تم نے ان لوگوں کو جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن زیادتی کی تھی، تو ہم نے ان سے کہا کہ تم بندر ہو جاؤ ذلیل ہونے والے۔ وہ جو مچھلیاں پکڑنے والے لوگ تھے، ہفتے کے دن بنی اسرائیل کے لیے چھٹی کا دن تھا، تو ان کو منع تھا کہ یہ کاروبار نہ کرے، مچھلیاں نہ پکڑے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ چونکہ مچھلیاں اس دن زیادہ آتی تھی، اس لیے جمعے کی شام کو یہ جال لگا کر اتوار کی صبح نکال لیتے تھے۔ اسی طرح ایک ہیلا سازی کرتے کہ ایک بہانے کے ذریعے وہی کام کرتے جس سے روکا گیا تھا۔ اصل مقصود تو یہ تھا کہ ہفتے کے دن کی مچھلیاں نہ لو، تو انہوں نے کہا ہم ہفتے کے دن نہیں لے رہے، لیکن مچھلیاں تو وہی تھی جو ہفتے کے دن آئی تھی۔ بات تو وہی تھی۔ جس طرح بہت سے لوگ اللہ کے احکامات سے بچنے کے لیے تعویلیں کرتے ہیں، قرآن و سنت کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اسی طرح اپنے آپ کو اور ایمان والوں کو اور اللہ تعالیٰ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کسی سے دھوکہ کھانے والا نہیں ہے۔ فرمایا ان کا قصہ معلوم ہے جنہوں نے سب کا قانون توڑا تھا، ہم نے انہیں کہہ دیا تھا کہ بندر بن جاؤ اور اس حال میں رہو کہ ہر طرف سے تم پر دھتکار اور پھٹکار پڑے، سب تم پر لعنت کریں۔ پھر ہم نے اس قصے کو اس کے سامنے کے لوگوں کے لیے اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت اور تقوی والوں کے لیے نصیحت بنا دیا کہ اگر کوئی اور ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ ان کی شکلیں بگاڑ دے۔ ان کی شکلیں کیوں بگاڑی گئی تھی؟ کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو بگاڑا، اس میں منمانی تبدیلی کی۔ یاد رکھیے کبھی بھی قرآن و سنت میں اپنے من مانے مطلب نکالنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ کھیلنا یا اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا مذاق اڑانا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو، وہ بولے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ نے کہا کہ میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے بیان کر دے کہ وہ گائے کس طرح کی ہو۔ موسیٰ نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ تو بڑھیا ہو نہ بچیا ہو بلکہ ان کے درمیان کی ہو، یعنی جوان ہو، تو تم ویسا ہی کرو جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا تم اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو۔ پھر دعا کا بولنے ہیں کہ وہ ہمارے لیے بیان کر دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے گہرے زرد رنگ کی ہو اور اس کا رنگ چمکتا ہوا ہو جو دیکھنے والوں کو خوش کر دے۔ تو انہوں نے کہا تم اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو کہ ہمارے لیے بیان کر دے کہ وہ کس طرح کی ہو۔ سب کچھ پوچھ کر کہا ابھی بھی سمجھ نہیں آئی، کیونکہ وہ سمجھنا چاہتے ہی نہیں تھے۔